جائے جب غم مدینے پہنچ جائے جب غم مدینے تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے دلوں سے جو نکلے گیا رے نبی میں دلوں سے جو نکلے گیا رے نبی میں سنے وہ صدائے یہ جی چاہتا ہے سنے وہ صدائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے محمد کی نعت محمد کی بات نبی جی کی نعت نبی جی کی بات سنے ہر سنائے یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا وہاں سر جھکائے یہ جی خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو سحر کے دسترخوان پر اور میزان کوکنگ والد ہمیں تعاون حاصل ہے دسترخوان میں. سر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پھر اب فارمیٹ اب اس طرح ہوگا انشاءاللہ کہ یہ اختتامی نشست ہوگی علماء کرام کے ساتھ اذان فجر جس پر نشریات کا اختتام ہوگا. نعتیہ مقابلہ آپ دیکھ سکیں گے ہمارے افطار کے سیگمنٹ میں جو کہ آپ سحر کے سیگمنٹ میں دیکھ رہے تھے انشاءاللہ. اور یہ بھی ہمیں امید اور یقین ہے کہ آپ اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھو رہے ہوں گے اور ہاتھوں کو سینیٹائز بھی بار بار کر رہے ہوں گے جس طرح ابھی میں نے کیا ہے اس WB ہمانی کے سینیٹائزر سے. مضبوط رہیے اور اپنے آس پاس کے جہان کو محفوظ بنائیے. مضبوط رہیے محفوظ رہیے. تو مفتی سہیل صاحب وہ ہماری قرآن مجید کی پڑھنے اور اس حوالے سے بات ہو رہی تھی آپ نقطہ بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں وسیم بھائی بات کو وہیں سے کنٹینیو رکھتے ہیں جی کہ جو بات ہوئی کہ پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے. اصل میں یہاں مسئلہ اس سے انیشل اسٹیج کا ہے. وہ کیا؟ ایک کثیر تعداد کو آپ پوچھیں قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا تو یہ مسئلہ ہم کیوں یاد نہیں رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے سیکھیں. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں. جی آپ نے مجھے کسی اور زبان میں میسج کیا جو زبان لینگویج مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اب میں آپ کے میسج کو اگنور تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو میں کیا کروں گا, میں اس کے پاس جاؤں گا جس کو زبان سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو یار وسیم بھائی نے کیا میسج کیا ہے. ٹھیک ہے نا. میں سیکھوں گا
ان کے اس الفاظ کو کلمات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہاں کا خالق و مالک ہے. اس نے یہ عظیم کتاب اپنے محبوب کے وسیلے سے فقط اسی امت کو عطا فرمائی ہے. کسی اور امت کو اتنی عظیم کتاب اس صورت میں ویسے ہے تورات زبور انجیل وغیرہ، لیکن یہ عظیم کتاب فقط اس امت محمدی کا حصہ ہے. تو اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو روز قیامت شرمندگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم اس کو ذرا سیکھ لیں. قرآن کی جو رائٹس ہیں، قرآن کے جو حقوق ہیں کہ سیکھنا، پھر پڑھنا، پھر سمجھنا، پھر اس کی تبلیغ کرنا جہاں تک ہو سکے. تو ہم پڑھنے کی کوشش کریں. جب پڑھنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ تراویح میں یا کہیں بھی کوئی قاری، مجھے آپ بتائیں، آپ سورہ رحمان کی تلاوت جب سنتے ہیں آپ کو سمجھ نہ بھی آئے، آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. سودنگ ایفیکٹ کہتے ہیں نا. جی، یہ سائنس کہیں تحقیقات کرے گی کہ قرآن کے ایک ایک الفاظ میں اثر ہے. جو کچھ شعائیں ہیں جو اگلے بندے کے دل میں پیوست ہو جاتی ہیں. تو اچھا، اسی طریقے سے بات کر رہا ہوں آپ کی، نیو یارک میں سلمان احمد صاحب جن کا وہ جنون گروپ کے ساتھ جنہوں نے وہ نیو یارک میں بہت اموات ہو رہی تھی، ان کو بھی کورونا کی علامات تھیں اور وہ 14 دن اپنے گھر میں کوارنٹین تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں، کن کن چیزوں سے آپ کو تسلی مل رہی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں یہ کلونجی کا تیل اور یہ شہد، اور کہنے لگے ایک بات میں اور کر رہا ہوں، میں لوگ سب کو کہنا چاہتا ہوں. میں کہا وہ کیا؟ کہنے لگے روزانہ سورہ رحمان سنتا ہوں، بہت سکون مل رہا ہے. بلکہ آپ کی تائید اس سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت نصیب فرمائے. اب وہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ بات شیئر کی، بہت اچھی بات ہے. میں نے ایک ڈاکٹر کے بارے میں پڑھا جو باہر کسی ملک میں تھی، خاتون تھی. انہوں نے کہا کہ میں کوارنٹائن ہوئی. کہا کیا کیا آپ نے؟ کہا میڈیسنز اپنی جگہ، میں نے روزانہ سورہ رحمان کو سنا. تو قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، آپ جڑنے کی کوشش کریں گے یہ انشاءاللہ جڑ جائے گا آپ سے. صحیح ہے. مفتی احمد میں چاہتا ہوں آج کی بحث ہم اسی میں پر کنکلوڈ کریں. تو ایک ملٹی پلائر افیکٹ بھی ہے نا، کہ یعنی میں اپنی نہیں کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ ایک قدم بڑھاؤں تو صحیح، تو پھر دیکھیں وہاں سے اللہ تعالیٰ اتنی مدد کرے گا اور ایسا ہوگا کہ خلوص دل کے ساتھ ایک قدم بڑھایا قرآن پڑھنے کی طرف تو انشاءاللہ 2 قدم خود بخود آگے بڑھیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے جو بات فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ تو 1 قدم بڑھ تو میں تیری طرف 10 قدم بڑھ. کیا کہنے ہیں. یعنی ہم اگر اس کی طرف جانا چاہیں گے، سیکھنا چاہیں گے تو وہ ہمارے لیے راستے ضرور بنائے گا. اور خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف بڑھنا چاہتے ہیں ہم اسے راستہ دیتے ہیں. واہ واہ. اس کا مطلب یہ ہوا ہم تو مائل با کرم ہے، سائل ہی نہیں. اگر ہم کوشش کریں، بڑھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں اور اپنی اس کمی کو پورا کرنا چاہیں، یعنی رمضان کے آغاز میں جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ابتدائی روزوں میں، ARY سے یہ میسج جانا کہ خدا را جس نے قرآن کو نہیں پڑھا وہ پڑھے، جس نے نہیں سیکھا وہ سیکھے، جس نے نہیں سمجھا وہ سمجھے. یہ بہت بڑا میسج ہے الحمدللہ، کیونکہ رمضان اس میسج کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ قرآن بھی رمضان میں اترا. صحیح ہے. رمضان کا تعارف کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ آپ نے لکھ کے لگایا ہے. جی ہاں، جی ہاں، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. صحیح بات، یہ بڑی زبردست بات ہے. رمضان جس رمضان کے مثلا گن گاتے ہیں اس رمضان کا تعارف اس انداز سے ہوا کہ وہ مہینہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. جس رمضان کا ہم اتنا گن گاتے ہیں، جس کے اتنے چرچے ہیں، وہ ہے کیا، اس کی اصل کیا ہے؟ تو اب میں رمضان کرتا رہوں اور قرآن نہ کھولوں تو پھر تو یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں شب قدر کی کتنی اہمیت. لوگ، ہر آدمی کی تمنا ہے مجھے ملے. صحیح ہے. اس کا تعارف بھی یہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو وسیم بھائی، لیلۃ القدر سے جڑنے سے، قرآن سے جڑے تو وہ راتوں میں افضل، مہینہ تمام مہینوں میں افضل. اگر یہ قوم قرآن سے جڑ جائے، یہ امت قرآن سے جڑ جائے تو کیا تمام امتوں میں یہ افضل امت نہیں ہوگی؟ کیا یہ ترقی نہیں کرے گی؟ کیا یہ اپنے مسائل سے، مصائب سے نہیں نکلے گی؟ ہمیں اگر اپنے اس قوم کو کوئی نکال سکتا ہے، ہمیں جوڑ سکتا ہے، نفرتوں کو ختم کر سکتا ہے، اختلافات کو دور کر سکتا ہے، ہماری بدعنوانیاں، ہماری سب بد کرداریاں ختم کر سکتا ہے، وہ قرآن ہے. کیا کہنا ہے. اور رضا بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال رمضان میں یہیں بیٹھے تھے، میں آپ سے رمضان کے آخر میں آپ سے اس حوالے سے پوچھا تھا کہ کس طریقے سے ریڈنگ ہیبٹ قرآن کی ڈیولپ کی جائے. اور یہ وہ تو جو تھوڑی بہت میں نے اپنے طور پہ کوشش کی، لوگوں نے تو بہت زیادہ کی ماشاءاللہ. میں نے
تو فرینکلی ہمیں دور سے ایسا لگتا ہے کہ وی مے ناٹ فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ بٹ اٹ از جسٹ ناٹ دا کیس. لائک اب ہم قیامت کا بہت سنتے رہتے ہیں, لیکن جب قیامت کا منظر کیا ہوگا قرآن کی مختلف آیات میں ترجمے کے ساتھ پڑھو تو انسان ہل کے رہتا ہے کہ اس میں تو اس سے زیادہ مستند ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو جب انسان سنتا ہے کہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے, قبریں اکھیڑ, تو حیران ہو جاتا ہے. اچھا پر دلچسپی کا عنصر بھی ہے, بالکل ہے. سورہ یوسف پورا ایک داستان بیان کرتا ہے, حضرت یونس علیہ السلام کی داستان کا الگ لطف ہے. سورہ یاسین ہم ویسے اتنا سنتے ہیں لیکن جب ترجمے کے ساتھ پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا واقعہ ہے حبیب نجار کے حوالے سے اور نبی. تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں